کیڑی رات آتی ہے؟ پہلی رات آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتے۔ ایک حدیث پاک دا مفہوم، دوجی حدیث پاک دا مفہوم کہ رمضان المبارک شریف دا چاند نظر آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جنت کے دروازے کھول دیتے۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے۔ 3 حدیثاں متفقن علیہ۔ نمبر 1 فرمایا رمضان المبارک دی پہلی رات آوے اللہ پاک آسمانوں کے دروازے کھول دیتے، اللہ پاک جنت دے دروازے کھول دیندے، اللہ پاک اپنی رحمت دے دروازے کھول دیندے نے، حتیٰ کہ جس وقت تانوں عید الفطر دا چاند نظر آئے گا اتنی دیر تک اللہ پاک نہ جنت دے دروازے بند کر دینے، نہ رحمت دے دروازے بند کر دینے، نہ آسمان دے دروازے بند کر دینے۔ پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی رحمت دے دروازے بھی کھلے، اللہ تعالیٰ دے آسمانہ دے دروازے بھی کھلے، اللہ تعالیٰ دی جنت دے دروازے بھی کھلے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا چوں ہی رمضان المبارک دا چاند نظر آ جائے اللہ پاک جہنم دے دروازے نو بند کر دیتا ہے اور شیطان نو قید کر دیتا ہے۔ انہیں اتنے آ کے میرا تھوڑا جہا اختلاف ہو گیا، میں پوچھا کہ اے مالک شیطان قید ہو گیا، کام شیطانی روزیاں بھی ہوتے ہیں، کام شیطانی روزیاں بھی ہوتے ہیں، کئی روزے نہیں رکھ دے، کئی روزے رکھ کے کئی روزے نہیں رکھ دے، کئی روزیاں زنا بھی کر دینے، روزیاں برہمتی بھی کر دینے، روزیاں طلاقاں بھی دے دینے، روزیاں شراب بھی پیتے ہیں، سارے کم ہوتے ہیں رمضان المبارک اندر۔ یا دوجا مہینہ ساڈے نزدیک بڑا عظیم بابرکت مہینہ محرم الحرام شریف ہے، وہ بھی سارا کچھ لوگ کرتے ہیں۔ ثابت ہویا کہ اصل شیطان ہے انسان کا نفس۔ جدر بندہ روزہ رکھتا ہے تو نفس انسان دے زیر ہو جاتا ہے، کنٹرول ہو جاتا ہے، تو جیڑا روزہ نہ رکھے انہوں نفس جس حال میں ہے اس حال میں رہی۔ تو میں عرض کر رہا سی کہ رمضان المبارک دا جدن چاند نظر آئے اللہ پاک جنت دے دروازے کھول دیتے۔ مبارک ہے انہاں لوگوں جڑے لوگ رمضان المبارک شریف دے عظیم بابرکت مہینے دے اندر نماز تراویح پڑھتے ہیں، یا نماز نوافل پڑھتے ہیں، یا نماز تہجد پڑھتے ہیں، انہاں لوگوں کو مبارک ہو، آپ کو خیر مبارک۔ تو انہوں حدیث پاک سنان لگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ رمضان المبارک شریف دے اندر ایک سجدہ کرے، کتنا سجدے کرے؟ ایک سجدہ کرے، اللہ رب العالمین اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر 1500 نیکیاں درج فرما دے۔ سجدہ ایک کیتا ہے، نیکیاں 1500 میرے مالک نے تیرے نامہ اعمال میں درج فرما دی۔ میں کیا مالکا بس؟ فرمایا بس نہیں، میری بارگاہ ہوئے جتوں میں بغیر حساب کتاب عطا کرنا۔ اچھا اے زمانے دا قانون ہے، جے کوئی وقت دا بادشاہ ہے او دے نال بھی حساب تے کتاب ہوندا ہے، جے کوئی وزیر ہے او دا بھی حساب کتاب ہوندا ہے، جے کوئی غریب ہے، امیر ہے، مالدار ہے، غریب ہے، سب دا حساب کتاب ہوندا ہے، سب نو لبدا حساب تے کتاب دے نال۔ لیکن مالک پروردگار دی او بارگاہ ہے جتھوں عطا کردا ہے بغیر حساب دے، بغیر کتاب دے عطا کردا ہے۔ وہ مالک کسے نال حساب نہیں کرتا، کسے نال کتاب نہیں کرتا۔ میں پوچھا کہ اے مالکا،
اے میرے وعدہ لا شریک لا رب بس 1500 نیکیاں سجدہ کرنے والے نو عطا کرنا. فرمایا نہیں، میں جنت دا ایک محل بھی عطا کرنا. یہ کون دس رہے نے؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے کہ اللہ رب العالمین ایک سجدہ کرنے والے دے نامہ اعمال 1500 نیکیاں درج فرما دے نے اور جنت دا ایک محل عطا کر دے نے. تے محل بھی وہ عطا کر دے نے جے 60,000 دروازے نے. 60,000 دروازے نے اور ہر دروازہ یاقوت دا بنیا ہویا ہے جدا پیٹ سونے دا ہے. جیڑا محل ہے وہ بھی یاقوت دا ہے. اے صرف اللہ انہوں عطا کردا ہے جیڑا ایک سجدہ کرے تے جیڑا 2 سجدے کرے. 2 نہیں، جیڑا پوری نماز عشاء دی دا حساب لائیے تے 64 سجدے نماز عشاء دے اندر آؤندے نے. ثابت ہویا 64 محل تے اللہ پاک تینوں نماز عشاء دے بدلے عطا کر چھڑدا ہے. تے پوریاں نمازاں دا حساب لے تے کتنا کو اللہ پاک عطا فرمائے گا. اور پھر میں پوچھا کہ اے آقا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا تسی سونیا پھر ویکھ کے آئے ہو اللہ پاک یقوت دا محل عطا کردا ہے تواڈے امتیاں نو جڑے نماز نوافل پڑھدے نے سجدہ کرن والے نے تے انہاں نو اللہ پاک یقوت دا محل عطا کردا ہے. یقوت جنتی پتھر ہے. توجہ فرماؤ یار، یقوت ہے جنتی پتھر ہے. مرجان جنتی پتھر ہے. عقیق جنتی پتھر ہے. فروزہ جنتی پتھر. دیگر جنتی پتھر نے جدے وچ ایک یاقوت ہے اور مرجان. 2 چیزاں دا ذکر اللہ نے قرآن اندر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے یا فرمایا یاقوت والمرجان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ایک خوشخبری کون دے رہے نے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ نماز پڑھنے والے نو اللہ پاک یاقوت دا محل عطا فرمائے گا. حضور بیٹھے مدینے وچ نے خبراں جنت دیاں دے رہے نے. توجہ فرماؤ، بیٹھے مدینے وچ نے تے خبراں جنت دیاں دے رہے نے. بیٹھے مدینے وچ نے تے خبراں اپنے غلاماں دے اعمال دے جیڑی اللہ پاک جزا عطا کرنی ہے خبراں حضور جزا دیاں دے رہے نے. تو بابا چشتی کے اندر تجھ سا کوئی محبوب آیا نہ کہیں ہے، تجھ سا کوئی محبوب آیا نہ کہیں ہے. مگر عرش نشین ہے، اے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے. ایسا اللہ پاک تانوں نبی عطا فرمایا، محبوب عطا فرمایا کہ بیٹھے مدینہ المنورہ نے خبراں حضور جنت دیاں دے رہے ہیں. بیٹھے حضور مدینہ المنورہ نے جنتا اللہ پاک خبراں نبی پاک علیہ السلام آسمانہ دیا دے رہے ہیں. بیٹھے مدینہ المنورہ نے خبراں نبی پاک علیہ السلام جنت دیا عطا فرما رہے ہیں. بیٹھے نبی پاک علیہ السلام مدینہ المنورہ نے خبراں نبی پاک علیہ السلام میدان محشر دیاں عطا فرما رہے ہیں. بیٹھے نبی پاک علیہ السلام مدینہ المنورہ نے خبراں جزا دیاں بھی سنا رہے ہیں، خبراں سزا دیاں بھی سنا رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا پہلا روزہ رکھے گا رمضان المبارک دا
کیڑا روزہ رکھے گا؟ پہلا روزہ رکھے گا رمضان المبارک دا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ پورے ماہ دے گناہ معاف فرما دے گا، یعنی پورے مہینے دے گناہ اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ توجہ فرماؤ، گناہ دیاں دو قسماں نے، کنیاں قسماں نے؟ دو۔ گناہ دیاں کنیاں قسماں نے؟ دو۔ ایک سوکھا ہے، ایک کام اوکھا ہے۔ ایک کے گناہ صغیرہ، ایک کے گناہ کبیرہ۔ گناہ دیاں کنیاں قسماں نے؟ میں تو بلانا ہے، کنیاں قسماں نے؟ دو۔ ایک کے گناہ صغیرہ، ایک کے گناہ کبیرہ۔ صغیرہ کیڑا گناہ ہے؟ اچانک ٹردیاں تواڈے پیر تھلے کیڑی آ گئی، اچانک ٹردیاں تواڈے کول کو ہاتھ پیر نال کسی دا نقصان ہو گیا، یا ارادہ تن نہیں، بے ساختہ زبان وچوں کسی دے واسطے منہ چوں گال نکل گئی، یا برا بھلا نکل گیا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ۔ اللہ پاک روزے پہلے روزہ رکھے دا تے یکم رمضان تو لے کے 3 رمضان المبارک تک اللہ تبارک و تعالی جل شانہ تیرے صغیرے گناہ معاف فرمائے گا۔ ایک گناہ کبیرہ ہے، ایک گناہ کبیرہ ہے۔ بندے نو اس گل دا علم ہے کہ قتل کرنا گناہ ہے، پھر بندہ قتل کرتا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک بندے نو پتہ ہے کہ کسی دا حق کھانا گناہ ہے، پھر او دا حق کھو کے پیا کھاندا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک بندے نو علم ہے کہ ملاوٹ کرنا گناہ ہے، رزق حرام ہے، کہ جان بوجھ کے کردا پیا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کبیرہ گناہ توبہ تو بغیر معاف نہیں ہونا، توبہ کرو گے تے معاف ہوئے گا۔ جنہ دا حق کھاؤ گے انہاں دا حق واپس لوٹاؤ گے تے اللہ معاف کرے گا۔ میرے دوستو، ایک حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد، ایدیاں بھی نے 2 قسمہ۔ ایک حقوق اللہ، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، نماز نوافل پڑھنا، صدقہ و خیرات کرنا، لوگوں نال اچھا سلوک کرنا، یہ ہے حقوق اللہ۔ ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ میرے دوستو، پہلا روزہ رکھو گے اللہ دی بارگاہ چ معافی منگ لو گے، اب پروردگار ہے وہ دے اپنے حقوق نے معاف فرما دے گا۔ ایک ہے حقوق العباد، کسے دا چوری مال کھس کے کھانا، میرے دوستو چیز دے اندر ملاوٹ کرنا، ہمسایاں دے حق غصب کرنا، پرامانی حقاں نو غصب کرنا، جو دوستو اے نے حقوق العباد۔ حقوق العباد جنی دیر تک بندہ معاف نہیں کرے گا میرا رب بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ روزہ رکھو گے اللہ پاک پورے ماہ دے گناہ معاف فرما دے۔ میں کیا مولا بس؟ فرمایا نہیں، اگے بھی میری عطا ہے۔ فرمایا جیڑا رمضان المبارک دا پہلا روزہ رکھے گا 70,000 فرشتے۔ کنے فرشتے؟ بولو بولو، کنے فرشتے؟ اللہ دی قسم میں چکے آنا، سانو ایک نوکر رکھنا بڑا مشکل ہے، ایک ملازم رکھنا بڑا مشکل ہے۔ میں نو آکھو کہ مولوی جی تسی ایک ملازم رکھ لو، ایک نوکر رکھ لو، ایک ملازم رکھ لو، میں ملازم نہیں رکھ سکتا۔ یہ جی کہہ لو جی تسی ایک اپنا نیب رکھ لو، تسی نہیں ہوندے تے تو نماز پڑھا دیا کرے، تسی نہیں ہوندے بچیاں نو پڑھا دیا کرے، مسجد میں چزان پڑھ چھڑے، مسجد کی صفائی کر چھڑے، روپیہ 10,000 انہوں دے چھڑیا ہے۔ میرے کو تو اتنی ہمت نہیں کہ میں نیب بھی رکھ لواں۔ اللہ دا کتنا کرم ہے، اللہ دا کتنا فضل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا روزہ رکھ دے 70,000 فرشتے۔ کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے۔ فرمایا صبح تو لے کے شام تک
صبح سحری ٹائم تو روزہ رکھنا ہے، صبح سحر تو لے کے غروب آفتاب روزہ کھولن تک 70,000 فرشتے جڑے نے وہ روزے دار واسطے مغفرت و بخشش دی دعا کر دے، روزے دار واسطے مغفرت و بخشش دی دعا کر دیں۔ میں ایک اور حدیث کا بھی مفہوم پڑھیا، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار واسطے حاملین عرش، حاملین عرش نو جان دیو اللہ دے 4 او فرشتے جنہ عرش معلا نو اٹھا کے رکھے ہے، ہر وقت اللہ دی تسبیحات کر رہے ہیں، ہر وقت اللہ دا ذکر کر رہے ہیں، ہر وقت اللہ دی یاد کر رہے ہیں، یاد تو ایک منٹ بھی غافل ہوندے نہیں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا روزے دار واسطے حاملین عرش دے فرشتے جڑے نے وہ بھی مغفرت و بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا روزے دار واسطے کائنات دا ذرہ ذرہ بخشش و مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا بس اتنے نہیں، اللہ دے نبی نے فرمایا آبی ذخیرے دے رہن والے جانور دریا دیاں مچھلیاں بھی روزے دار واسطے مغفرت و بخشش کی دعا کر دیا۔ کیڈا بڑا کر دے، حاملین عرش بھی دعا کر دے، اللہ دے فرشتے بھی دعا کر دے، دریا دیاں مچھلیاں بھی دعا کر دیا نے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ دی حمد کردا ہے، اللہ دی تسبیحات کردا ہے، اللہ دی یاد کردا ہے۔ روزے دار تو اپنے بختاں تے ناز کر کہ ہر کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے لئے بخشش دی دعا کردا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا رمضان المبارک کے اندر جڑا بندہ سجدہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جنت دا ایک درخت عطا فرمائے گا، جنت دا ایک درخت عطا فرمائے گا، اتنا بڑا درخت، اتنا بڑا درخت۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اس دے جڑا جنت دا اللہ پاک درخت عطا کرے گا او دے سائے دے تھلے اتنا بڑا او دا سایہ ہوئے گا کہ او دے سائے دے نیچے 500 سال گھوڑا، کتنے 100 سال؟ 500 سال، ایک زمین سے لے کر آسمان تک مابین فاصلہ ہے، 500 سال گھوڑا دوڑے تو ایک زمین سے آسمان تک مابین فاصلہ طے کر سکتا ہے۔ ثابت ہویا اس جنت دے درخت دا اتنا بڑا سایہ ہے کہ 500 سال تیز رفتار گھوڑا دوڑے گا تو پھر اس دا فاصلہ طے ہوئے گا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا روزے دار جڑا روزہ رکھے گا اللہ پاک قیامت والے دن وہ درخت دا سایہ روزے دار کو عطا فرمائے گا، اس درخت دا سایہ اللہ وحدہ لا شریک روزے دار نو عطا کرے گا۔ پھر کتنا بڑا کرم ہے، پھر کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، پھر کتنا بڑا اللہ دا فضل ہے۔ مبارک ہے انہاں لوگاں جنہ لوگاں رمضان دا اللہ نے مہینہ عطا فرمایا، روزہ رکھن دی اللہ پاک نے توفیق نصیب فرمائے، نماز پڑھ دی اللہ پاک ہمت عطا کی تھی۔ میرے دوستو اتنیاں بڑیاں کرم نوازیاں نے میرے مالک کو پروردگار عالم دی۔ دوسری حدیث سماعت فرماؤ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت، حضور نے فرمایا رمضان المبارک دی اندر اللہ وحدہ لا شریک میری امت نو 5 او چیزاں عطا فرمائیاں نے جیڑیاں پہلے نبیاں نو بھی اللہ پاک نے عطا نہیں فرمائی۔ ایک کی دی وجہ ہے، تیری وجہ ہے، تیرے مال دی وجہ ہے، تیرے اقتدار دی وجہ ہے، تیرے حسن دی وجہ ہے، تیرے سلوک دی وجہ ہے، تیرے کردار دی وجہ ہے، نہیں، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے تو ذات مصطفیٰ دی وجہ ہے، ایک کرم ہے تو صدقہ مصطفیٰ ہے، ایک کرم ہے تو
حضور دی امت تے ہے، اے فضل ہے تے مصطفیٰ دیاں گناہگار امتیاں تے اللہ دا خاص فضل 5 چیزاں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اللہ دے نبی نے فرمایا رمضان وچ میری امت نو اللہ نے عطا فرمائی نے، کسے امت نو اللہ پاک کی چیزاں نہیں عطا فرمائی۔ پڑھیے قرآن کو سبحان اللہ۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا جد رمضان المبارک دی پہلی رات ہوندی ہے، رمضان المبارک دی جدن پہلی رات ہوندی ہے، اللہ رب العالمین فرماندا میں اپنا عرش چھڈ کے پہلے آسمان تے آ جانا، کہ پہلے آسمان تے آ کے میں اپنی نظر رحمت کرنا وا۔ فرمایا جیڑا میری نظر رحمت وچ آ جائے گا قیامت والے دن اونوں عذاب نہیں ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ دی نظر رحمت کیڑی ہے، کیڑیاں لوگ آواز دے اللہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ فرماتا ہے نیکی کرنے والے واسطے میری رحمت قریب قریب ہے، محسنین واسطے میری رحمت قریب قریب ہے۔ فرمایا نیکی کرنے والے واسطے میری رحمت قریب قریب ہے، کیڑے نیکی کرنے والے نماز پڑھنے والے واسطے میری رحمت قریب، اور تسی بولنا قریب قریب، نماز پڑھنے والے واسطے میری رحمت قریب، روزہ رکھنے والے واسطے میری رحمت قریب قریب، حج کرنے والے واسطے میری رحمت قریب، صدقہ و خیرات کرنے والے واسطے میری رحمت قریب، مسجد بنانے والے واسطے میری رحمت قریب، مسکینہ غریبہ یتیماں دا خیال کرنے والے واسطے میری رحمت قریب قریب۔ میں کیا مولا غضب والے کیڑے نے جنہاں واسطے تیری رحمت کوئی نہیں، تیری رحمت وچ جگہ بھی کوئی نہیں۔ اللہ فرمایا جھوٹیاں تے میری لعنت، جھوٹیاں تے میری لعنت، کفر کرنے والے واسطے میری لعنت۔ فرمایا میں انہاں نال ناراض ہاں جڑے غلط راستے اختیار کر دے نے، جھوٹ بولن والے واسطے اللہ ناراض ہوندا ہے، شراب پین والے تے اللہ ناراض ہوندا ہے، میرے دوستو چوری کرنے والے نال اللہ ناراض ہوندا ہے، زنا کرنے والے نال اللہ ناراض ہوندا ہے۔ کیڑا مومناں دی عزت دا خیال کرے رب بھی راضی ہوتا ہے، رب دا رسول بھی راضی ہوتا ہے، اس دے رب بھی راضی ہوتا ہے، رب دا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ 5 چیزاں میں گن کے دستا پیا۔ پہلی کڑی چیز اللہ دے نبی نے فرمایا جدن رمضان المبارک دی پہلی رات ہوتی ہے میں رحمان نظر مال کے اپنے بندیاں والوں ویکھنا وا۔ ہن میں تانوں دسنا رمضان دی پہلی رات ہوئے اللہ رحمت دی نظر مارے تے کنیاں نو ربا کیڑیاں بندیاں نو رب ویکھے گا، جڑے حالت رکوع دے اندر ہون گے رب انہاں والوں رحمت دی نظر نال ویکھے گا، جڑے حالت سجدے دے اندر ہون گے انہاں والوں رب رحمت دی نظر نال ویکھے گا، جڑے قرآن پاک کھول کے پڑھدے ہون گے رب انہاں والوں ویکھے گا۔ میرے دوستو جڑے سحری دی تیاری کر رہے ہون گے رب انہاں والوں ویکھے گا، کہ رب شراب پین والیاں نو ویکھے گا، زنا کرن والیاں والوں ویکھے گا، جھوٹ بولن والیاں والوں ویکھے گا۔ رحمت دی نظر اللہ اللہ کرن والیاں واسطے وے، جڑے اللہ دے مخالفین نے انہاں واسطے رحمت دی نظر کوئی نہیں، اللہ دے غضب دی نظر، اللہ دے غضب دی نظر تو اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ سرکار نے فرمایا نمبر 1 اللہ یکم رمضان المبارک نو نظر مار کے رحمت دی نظر ماردا اپنے بندیاں تے مار کے اللہ پاک فرماندا قیامت نو اس بندے نو عذاب نہیں ہوے گا۔ نمبر 2 اللہ دے نبی نے فرمایا
میری امت ہوئے جدے واسطے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دے فرشتے بھی استغفار کر دے. میری امت ہوئے جدی واسطے اللہ دے فرشتے بھی استغفار کر دے نے، جدی واسطے فرشتے بھی بھلائی دی دعا کر دے نے، جنہ لوگوں واسطے اللہ دے فرشتے بھی بخشش دی مغفرت دی دعا کر دے. دو چیزیں ہو گئی ہیں. نمبر 3، اللہ دے نبی نے فرمایا روزے دار دے منہ دی بدبو، روزے دار دے منہ دی بدبو. جدن روزہ رکھ دے ہو، صبح رکھ دے ہو، منہ دے اندروں ایک بدبو پیدا ہوتی ہے، چکناہٹ پیدا ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے روزے دار دے منہ دی بدبو مینو جنت دی امبر تے کستوری تو بھی زیادہ محبوب بھی ہے اور پسند بھی ہے. ایتھے فقہ دے امامین جڑے نے انہاں وچ حضرت امام مالک، امام شافعی، امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے کہ روزے دار جڑا ہے مسواک نہ کرے، منہ صاف نہ کرے، کیونکہ روزے دار دے منہ دی بدبو جیڑی ہے اللہ دی بارگاہ وچ امبر تے کستوری دی خوشبو تو بھی زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے. لیکن سنیو تو مبارک ہوئے تو امام دا کی فتویٰ ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ دا کی نظریہ ہے. آپ فرماندے نے کہ روزے دار 5 نمازاں پڑھے تے دن وچ 5 مرتبہ مسواک کرے، دن وچ 5 مرتبہ مسواک کرے، منہ وچوں بدبو نہ آوے. پوچھیا منن والیاں حضور اللہ فرماندا ہے روزے دار دے منہ دی بدبو مینوں امبر تے کستوری تو بھی زیادہ محبوب ہے اور پسند ہے. آپ نے فرمایا جدی بارگاہ وچ بدبو ایڈی پسند ہے او دی بارگاہ وچ خوشبو کتنی کو پسند ہوئے گی، خوشبو کتنی کو پسند ہوئے گی. جدی رب دی بارگاہ وچ روزے دی برکت نال اگے پیچھے تیرے منہ دی بدبو رب نو پسند نہیں. اللہ فرماندا نماز پڑھنی ہے، حقہ پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، پان کھاتا ہے، کوئی لسن وغیرہ چیز کھاتی ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے پہلے منہ دی صفائی کرو پھر مسجد آؤ، کیوں تواڈے منہ وچوں بدبو آئے. اللہ دے نورانی فرشتے تواڈے کول آن تو پرہیز کردے نے. روزہ تیرے منہ ہے، تیرے منہ وچوں بدبو آ رہی ہے تے اللہ فرما رہی ہے مینوں امبر تے کستوری تو بھی زیادہ پسند ہے اور محبوب ہے. امام اعظم ابو حنیفہ تاجدار مسلک حق اہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلوی آپ دے مسلک فقہ دے امام فرماندے نے کہ دن وچ 5 مرتبہ وضو کرو، جدی بارگاہ وچ بدبو ایڈی پسند ہے اودی بارگاہ وچ خوشبو کتنی کو پسند ہے. روزے دار واسطے مسواک دا مسئلہ آ گیا، سامنے آ گیا، بیان کرنا ضروری ہے. مسواک روزے دی حالت وچ کیا کرے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا، مسواک نال روزہ بولو ٹوٹدا نہیں، لیکن وہ بھی شرط ہے، ذہن وچ گل پکی بٹھا لینا ہے. میرے دوستو شرط کیا ہے؟ روزے دی حالت وچ صبح سحری تو لے کے دن 10 بجے تک حضرات گرامی سبز مسواک، تازی مسواک، ککر دی ہوئے، ڈالی دی ہوئے یا جیڑی بھی ہوئے، تازی مسواک ہوئے، تر و تازہ ہوئے، صبح سحری تو لے کے دن 10 بجے تک تانوں شرعن اجازت ہے تسی مسواک کر سکتے ہو. دن 10 بجے تو بعد ہن قانون بدل گیا، ہن دن 10 بجے تو لے کے غروب آفتاب یعنی کہ افطاری تک تسا وضو کرنے نے مسواک کر سکتے ہو، لیکن سبز نہیں،
خوشک مسواک جیڑی ترو تازہ نہ ہوئے، جیدے وچوں رس نہ آوے، جیڑا حلق تو نیچے اترے، روزہ نہ ٹوٹ جائے، دن صبح سحری تو رہ کے 10 بجے تک تسی ٹوب پیسٹ وغیرہ جنہوں ٹوب کہنے ہیں وہ بھی کر سکتے ہو، اس تو بعد ٹوب وغیرہ ٹوب پیسٹ وغیرہ نہیں کر سکتے، سبز مسواک نہیں کر سکتے، خوشک مسواک تسی کر سکتے ہو، سحری تو پہلے بھی کر سکتے ہو، ہر نماز نال کر سکتے ہو، تے کرنی چاہیے بھی ہے کہ ساڈے منہ وچ بدبو نہ ہوئے، ساڈے منہ وچ خوشبو آوے، کیوں اللہ بھی پاکی نو پسند کردا ہے، اللہ دا رسول بھی پاکی نو پسند کردا ہے۔ ایک تو حضور دی سنت ادا ہو جائے گی، اللہ بھی راضی ہوئے گا، اللہ دا رسول بھی راضی ہوئے گا، اور نمازوں دے ثواب بھی اضافہ ہو جائے گا۔ کنیاں چیزاں کڑیاں؟ 3 پہلی اللہ پہلے رمضان نل مبارک نظر رحمت فرما دے۔ نمبر 2 اللہ دے فرشتے مغفرت دی روزے دار واسطے دعا کر دے۔ نمبر 3 روزے دار جڑا ہے اس واسطے یعنی کہ اس دے منہ دی بدبو اللہ نو بہت زیادہ محبوب ہے، بڑی پیاری ہے۔ نمبر 4 اللہ رب العالمین جنت یا فرشتیاں نو کہندا ہے کہ اے فرشتے ہو جنت سجا دے، اے فرشتے ہو جنت سجا دیو، جنت نو مزید بنا دیو، سنوار دیو۔ جیسے کوئی مہمان آنا ہوئے، اسی گھر دی صفائی کرنے ہیں، انہوں بنانے ہیں، پھٹانے ہیں۔ کملی والے آقا نے فرمایا اللہ پاک پہلی رمضان تو لے کے 29 رمضان المبارک تک جنت سجاندا ہے۔ صحابہ پوچھا یا رسول اللہ کیڑے لوگاں واسطے؟ فرمایا جڑے حضور دے امتی روزے دار ہون گے انہاں واسطے اللہ جنت سجائے گا۔ نمبر 5 اللہ دے نبی نے فرمایا کہ رمضان المبارک دی آخری رات 29 رمضان المبارک، یکم رمضان المبارک تو لے کے 29 رمضان المبارک تک اللہ دے نبی نے فرمایا جنت 29 رمضان المبارک دی رات ہوگی، اللہ تبارک و تعالی پہلی رمضان المبارک تو لے کے 29 رمضان المبارک تک سرکار دے او امتی جڑے روزے دار نے، سرکار دے او امتی جڑے تہجد گزار نے، سرکار دے او امتی جڑے نماز تراویح ادا کر دے، جڑے نماز تراویح ادا کر دے، جڑے نماز نوافل ادا کر دے، جڑے روزے رکھ دے نے، منہ جو جھوٹ نہیں بولتے، نیک اعمال کر دے نے، اللہ دے نبی نے فرمایا پورے مہینے دے اللہ پاک گناہ معاف فرما دے دے۔ ایک بندے اٹھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ لیلۃ القدر دی رات ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا نہیں، لیلۃ القدر دی رات نہیں، مزدوری کرنے والے نو اللہ رب العالمین دا قانون ہے کہ مزدوری اسے وقت عطا کرو۔ فرمایا بندے دی مزدوری اسے وقت عطا کرتا حکم ہے، اور اے تے اللہ دا مزدور ہے، اللہ پاک کو پورے مہینے دی مزدوری پورے روزیاں دا اجر عظیم فضل کثیر عطا کر کے او دے گناہ معاف کر کے بخشش و مغفرت دا پیمانہ عطا فرما دے۔ حضرت گرامی ایک اور حدیث سماعت فرما حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نبی پاک علیہ السلام نے بڑے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اے حدیث پاک بڑی طویل حدیث پاک، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک دا جدن چاند طلوع ہوتا ہے، جدن چاند طلوع ہوتا ہے، ادھر بندہ سپیکر کھول کے کہتا ہے اے مومنو مبارک ہوئے رمضان المبارک دا چاند طلوع ہو چکا ہے، دے دیو مبارک۔ اللہ دے نبی نے فرمایا، اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا، کملی والے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دی رحمت غروب آفتاب پہلے آسمان تے آ کے واز مار دیے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، پورا مہینہ یکم رمضان المبارک سے لے کر
29 رمضان المبارک 30 رمضان المبارک تک اللہ دی رحمت واسا مار دی کی اللہ پاک دی رحمت واسا مار دی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کوئی اپنے گناہوں کو معافی طلب کرنے والا آؤ میں اودے گناہوں نو معاف کر دیاں ہے کوئی بخشش منگن والا میں انہوں بخش دیاں ہے کوئی رزق منگن والا رزق حلال نہ سوال کرن والا انہوں میں رزق حلال عطا کراں ہے کوئی اولاد منگن والا میرے کو منگے میں انہوں نے 1 سال متقی پرہیزگار اولاد عطا کراں فرمایا جیڑا بھی تسی نیک سوال کرو گے جیڑا بھی جائز سوال کرو گے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت واسا مار مار کے اپنے بندے نے بلا کے لیے اے میرے کو معافی منگ لا میں تینوں معاف کراں تو گناہ مدی معافی منگ میں تیرے گناہ معاف کراں میرے دوستو ایمانداری نال آج مینوں گل تے ذرا دسو کہ اللہ دی رحمت کیڑے لوگاں نوں واسا بیمار دیے جنہاں دا رخ اللہ والے اللہ دے رسول والے نیکی والے انہوں دی اللہ دی رحمت واجہ بیمار دیے انہوں اللہ دی رحمت واجہ بیمار دیے کہ میں تینوں معاف کرا تے جیڑا ایک کے ان 2 قسم دے بندے نے اللہ پاک فرماندا ہے وَهَدَيْنَا النَّجْدَيْنِ 2 رستے نے ایک نیکی والا رستہ ہے ایک گمراہی والا رستہ ہے جڑے گمراہی والے نے انہاں نو اللہ دی رحمت واجہ نہیں مار دی اور ایمان نال داری گا نال دسو حضور نے تے نہیں فرمایا جڑا نماز پڑھدا ہے انہوں اللہ دی رحمت پہ واجہ مار دیے جڑا نماز تو باہر چوک وچ کھلو کے بندیاں نو روکدا پیا ہے ٹکدا پیا ہے اپنے بیلی پیا بناندا ہے ڈرا تینوں نمازاں دی لوڑ کوئی نہیں تینوں ذکر دی لوڑ کوئی نہیں مولوی ٹکرا بنائی رکھدے نے بخشے نہ او دے فضل نال پچھو ہمیں پولی جی گل کر کے او دے فضل نال تے کئی آندے نے او میں نمازاں ساڈیاں تے پھر پاک امام پڑھ گئے نے روزہ پہ روزہ کو نبی دا ساڈا کڑا ہلکا دا روزہ ہے اسی روزے رکھ سکتے روزہ تے نبی پاک دا اے دے وچ شک تے کوئی نہیں اے دے وچ کوئی شک نہیں کہ نبی پاک دا روزہ ہے میرا روزہ نہیں جنت تو بھی اعلیٰ ہے جنت تو بھی اعلیٰ ہے روزہ رسول اللہ دا اور ٹکڑا ہے جنت دا ٹکڑا ہے دے وچ شک کوئی نہیں بھائی نمازاں سانو پڑھن دی کیڑی لوڑ ہے ساڈے پاک امام پڑھ گئے نے اے تے تینوں پتہ لگے گا پترا جدوں کل پھڑا کے تینوں سائیاں پوچھیا نا کہ دس کہاں نمازاں تو اپنیاں آپ پڑھنیاں سن کے پاک امام پڑھ گئے نے پاک امام تیرے حصے دیاں پڑھ کے نہیں گئے پاک امام نادان مسلمان تینوں دس کے گئے نے تینوں سمجھا کے گئے نے کہ پڑھنیاں اپنی طریقہ فاطمہ کا پتر تینوں دس کے جا رہا ہے روزہ ہے روزہ رسول اللہ ہے او علیحدہ ہے روزہ ہے نماز ہے نماز ہے روزہ ہے بیلیا جے نماز تو بغیر اے گزارا ہوتا نماز تو بغیر گزارا ہوتا تے سرکار انبیاء بستر علالت کو اٹھ کے بیماری دی حالت دے اندر جناب فاروق اعظم دے موڑیاں تے ہاتھ رکھ کے حجرہ عائشہ صدیقہ وچوں نکل کے ابو بکر صدیق دے پیچھے کھلو کے محمد کریم نماز کیوں پڑھ دے جے نماز تو بغیر گزارا ہوتا تے بیلیا پھر مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی پنڈلی وچ تیر لگ جائے تے نماز قضا نہیں محمد کریم دی گود جناب علی پاک دی گود وچ محمد کریم دا سر انور ہوئے تے علی دی نماز قضا نہیں پاک امام حضرت امام حسین سر سجدے وچ رکھ کے کٹا کے دسے کہ نماز تو بغیر معافی نہیں تو کڑے باغ دی موڑی ہے وہ تے نماز دا طریقہ دس کے گئے نے نمازاں معاف کرا کے نہیں گئے ہاں ایک گل ضرور ہے
کہ بات تقاضے بشریت اگر تیریاں نمازاں میں کمی ہوے گی نا تھوڑی باتی کاٹا وادا ہوئے گا تے پھر تیری سفارش آمینہ دا لال بھی کرے گا، پھر تیری سفارش حسنین قریبین بھی کریں گے، پھر تیری سفارش مولائے کائنات بھی کریں گے، پھر تیری سفارش صحابہ کبار بھی کریں گے، پھر تیری سفارش اولیاء اللہ بھی کریں گے۔ اگر کاٹا وادا ہویا تے جے جھوٹے سمیرے شام تو جنابی والی پنگ دا پیالہ پی کے شراب وچ مست ہو کے چجرس دا سوٹا لا کے منہ آسمانہ ول کر کے منہ دے صاف مر کے آکھے میری آلی پڑ گیا، اے جھوٹے سچ نہیں، نہ اے مذہب اسلام اندر جائز ہے، نہ مذہب آئمہ کرام اندر جائز ہے، نہ مذہب اولیاء اندر جائز ہے، نہ مذہب فقہاء اندر جائز ہے۔ بیلیا اے چھٹکارا تائیں ہوئے گا جے تو رمضان دے روزے رکھے گا، 5 وقت کی نماز پڑھے گا، عقیدہ صحیح ہوئے گا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو حضرت گرامی میں عرض کر رہے ہیں اللہ دی رحمت واسطے میں مار دی کنہ واسطے اللہ اللہ کرنے والے واسطے، شراب پین والے واسطے نہیں، زنا کرنے والے واسطے نہیں، چوری کرنے والے واسطے نہیں، جوا کھیڈن والے واسطے نہیں، بت پرستی کرنے والے واسطے نہیں، جھوٹ بولنے والے واسطے نہیں، چغل خوری کرنے والے واسطے نہیں، اللہ دی رحمت واسطے انہاں واسطے مار رہی ہے جڑے اللہ دی بارگاہ وچ اپنے نیاز جبینے نیاز نو جھکا رہے نے، اپنی ہستی نو جھکا رہے نے، اپنی پستی نو جھکا رہے نے، انہاں واسطے اللہ دی رحمت واسطے مار۔ کسی شہر میں کھو گیا کہ اندر رحمت میرے خدا کی واجاں پہ مار دی، یہ مل کے پڑھیے رحمت میرے خدا دی واجاں پہ مار دی، رحمت میرے خدا دی
پہلی رمضان المبارک ہوتی ہے تو اللہ دی رحمت پھر واجہ مار اتنے بس نہیں، سرکار نے فرمایا افطاری دا وقت ہو جاتا ہے، روزہ رکھتا ہے بندہ، افطاری دا وقت ہو جاتا ہے، میری سرکار نے فرمایا افطاری دے وقت اللہ رب العالمین 60,000 گناہگار 60,000 گناہگار اللہ دے نبی نے فرمایا جنہاں تے جہنم واجب ہے، جنہاں نو جہنم دا آرڈر ہو گیا، اے مہینہ کیڑیاں شاناں والا ہے، اے مہینہ کیڑیاں رحمتاں والا ہے، اے مہینہ کیڑیاں برکتاں والا ہے، فرمایا 60,000 گناہگار جنہاں تے جہنم واجب ہے، جدن افطاری دا وقت ہوندا ہے 60,000 گناہگارانو رب کائنات جنہاں تے جہنم واجب ہوندی ہے انہاں نو جہنم تو آزاد کر کے جنت عطا فرما دیندے نے۔ 60,000 گناہگار جنہاں تے جہنم واجب ہوندی ہے فرمایا انہاں نو جہنم وچوں نکال کے اللہ پاک جنت عطا۔ آج جمعۃ المبارک کی جمعۃ المبارک اللہ سب کو مبارک فرمائے، آگو سبحان اللہ، محبت نہ تو سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک اور دا بھی مفہوم ہے، کنز الاعمال اندر حدیث پاک ہے، جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 203 دی اندر حدیث پاک ہے۔ حضور نے فرمایا 60,000 تے گزارا نہیں، ہر روز افطاری دے وقت اللہ تعالی 10 لاکھ او حضور دے امتی جنہ تے جہنم واجب ہے اس ماہ مقدسہ دی برکت نال، نبی پاک دی نظر رحمت نال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نسبت پاک دا صدقہ اللہ رب العالمین 10 لاکھ گناہگاراں نو افطاری دے وقت جہنم تو نکال کے جنت عطا کر۔ آخری حدیث پاک آج جمعۃ المبارک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، کنز الاعمال دے اندر حدیث پاک، کنز الاعمال 18 جلداں وچ حدیث پاک دی کتاب ہے، 18 جلداں وچ کنز الاعمال، اور بڑی مستند کتاب ہے، کوئی حدیث ضعیف اس وچ شامل نہیں۔ حضرات گرامی میں قربان جاواں، حضور نے فرمایا اللہ پاک نے جمعۃ المبارک امت مصطفیٰ نو عطا فرمایا، تاں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے جدوں تسی درود پڑھدے ہو 8 دن تہاڈا پڑھیا درود فرشتے جڑے نے لکھ کے میری بارگاہ وچ پرچی لے کے جاندے نے، جدوں جمعرات دی رات آوے، جمعرات دی رات تو لے کے جمعۃ المبارک غروب آفتاب تک میرا امتی بھاویں پاکستان وچ ہوے، آکو سبحان اللہ، کی ہو گیا جی، بھاویں پاکستان وچ ہوے، بھاویں انگلینڈ وچ ہوے، بھاویں تھائی لینڈ وچ ہوے، بھاویں انڈیا وچ ہوے، بھاویں بنگلہ دیش وچ ہوے، بھاویں نائجیریا وچ ہوے، بھاویں نجد وچ ہوے، بھاویں یمن وچ ہوے، بھاویں طیف وچ ہوے، دنیا دے کسے بھی کونے تے ہوے، آمینہ دے لال مدینے دے تاجدار فرماندے نے میرا غلام جدن میں محمد تے درود پڑھدا ہے، میں محمد دا کناں نال درود سننا، خود سماعت کرنا او دا درود، تے حضور فرماندے نے درود پڑھن والے نو بھی میں جاننا، تے جڑا درود پڑھن والا ہے او دے ابے نو بھی میں جاننا، یعنی کہ حضور فرماندے نے کہ او دے خاندان دے شجر حسب و نسب نو بھی میں محمد جاننا کہ میرا غلام کتھے بیٹھ کے میرے تے درود بھی پڑھ رہے تے سلام بھی پڑھ رہے۔ اے رات جمعۃ المبارک کی رات آئی، بڑیاں رحمتاں والی رات، آ دن بڑیاں برکتاں والا دن، سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک دی رات آوے، جنوں جمعہ رات اسی آلے ہیں، بدھ دی دن دا سورج غروب ہوتا ہے، تے جمعہ شریف دی رات جڑی ہے، یعنی جمعہ شریف دی جڑی رات ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ جمعہ رات کا دن گزرتا ہے، شام میں سورج غروب ہوتا ہے، جمعہ دی رات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ساری رات کنیاں گھنٹیاں دی رات ہوتی، بولا بولا یار 12 گھنٹیاں دی رات،
دن کنے گھنٹے کا 12 گھنٹے کا ٹوٹل کنے ہو گئے 24 گھنٹے انہاں 24 گھنٹے دیا گھڑیاں لاؤ گھڑی کنوں آتے ہیں 1 منٹ نو 1 گھنٹے میں سیکنڈ کنے ہوتے ہیں 60 آ قربان انہاں 60 سیکنڈاں دے حساب لا کے 24 گھنٹے گھڑیاں دا حساب لاؤ سرکار مدینہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے رمضان المبارک دے اندر جیڑی جمعرات آوے 12 گھنٹے ہو تے جمعہ شریف دا دن جیڑا رمضان المبارک وچ آوے ہر گھڑی وچ ہر منٹ وچ 10 لاکھ او گناہگار جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ انہاں نو جہنم تو نکال کے جنت عطا کر دینے ہر گھڑی وچ 10 لاکھ 12 گھنٹے دن تے 12 گھنٹے دی رات دا حساب لاؤ کہ اللہ پاک کنے کروڑ حضور دے گناہگار امتیاں تے رمضان دا صدقہ کرم فرما کے جہنم وچوں کڈ کے حضور دا صدقہ نبی پاک دے توسل نال اللہ پاک جنت عطا کر دے حضور نے ایویں نہیں فرمایا کہ میری امت امت مرحومہ ہے امت مرحومۃ بیتی اندر حدیث پاک حضور نے فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے میری امت امت مرحومہ ہے جیڑی قبراں میں جائے گی گناہاں دے انبار لے کے قبراں میں جان گے اور جدن اٹھن گے قبراں وچوں تے نیکیاں دے پہاڑ لے کے قبراں وچ نیکیاں دے پہاڑ لے کے قبراں وچ اٹھن گے میں پوچھیا یا اللہ وہ نیکیاں دے پہاڑ کدھروں آ گئے اینیاں نیکیاں کدھروں آ گئیاں اے وہی نیکیاں نے کہ جڑا مرن والا دنیا تے بیٹا چھوڑ جائے بیٹا اللہ دے قرآن دی تلاوت کردا ہے بیٹا نماز نوافل ادا کردا ہے بیٹا باپ دے نام دا حج پڑھدا ہے عمرہ پڑھدا ہے جتھے ایک نماز لکھ نماز دا ثواب ہے حضرات گرامی ایک طواف لکھ طواف دا ثواب ہے میرے دوستو ایک باری سبحان اللہ لکھ سبحان اللہ دا ثواب ہے یعنی دگنا اجر پھر رمضان المبارک آ گیا ایک نیکی دے بدلے 10 دے بدلے 70 گنا تک اس کو میں اخلاص جتنا زیادہ ہوئے گا اتنا اجر عظیم اللہ پاک زیادہ عطا کرتا جائے گا کہ وہ مہینہ جس میں ایک نفل پڑھو گے تے فرض دا ثواب فرض پڑھو گے تے 70 فرضاں دا ثواب اللہ پاک عطا فرمائے بیلیو پھر اسی محروم اب میں نوے نوے چہرے نظر آ رہے ہیں جنہیں نماز تراویح بھی شامل نہیں بیلیو اگے پیچھے بھی نماز نہ چلے خدارا نماز حضور نے فرمایا نماز میں محمد دیاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے میں محمد دیاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے حضور نے فرمایا نماز مومن دی معراج ہے نماز دین دا ستون ہے نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دل دا سرور ہے نمازی اللہ نال راز و نیاز کرتا ہے نمازی اللہ نال راز و نیاز کرتا ہے نماز رزق وچ اضافہ کر دی نماز گناہاں دا کفارہ ہے نمازی دے مال وچ برکت ہے نمازی دیاں پریشانیاں دور نے نماز خود بندے دی بخشش کر دی ہے نماز نال والدین دی بخشش ہوتی ہے نماز پڑھن نال اولاد نمازی بنتی ہے نماز پڑھن نال والدین دی اللہ پاک بخشش کرتا ہے نماز نال اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نہیں نماز دے نال اللہ تبارک و تعالی جل شانہ رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب مسلک حق اہل سنت و جماعت دے نزدیک نہیں
حضرات گرامی اہل حدیث حضرات دیوبندیاں دے بڑے مفکر حضرات نے اس آیت دے ترجمہ و تفسیر دی اندر ایدی شان نزول دی اندر علامہ محمد صدیق غبالی اہل حدیثاں دے بہت بڑے سربراہ عالم دین اور دیوبندی حضرات دے علماء کرام سید احمد شاہ کشمیری لکھ دے نے کہ اے دعا صرف امت مصطفیٰ دے فائدے واسطے نہیں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تو لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جننے مومنین نے، مومنات نے، مسلمین نے، مسلمات نے، مرد و زن، بچے، بوڑھے، جوان، وارث، لا وارث، توحید با ایمان، رسالت با ایمان مومن نے اس دعا دا اجر عظیم، فضل کثیر اللہ تعالی سب کو عطا فرماتا ہے۔ پھر ثابت یہ ہوا کہ نماز امت مصطفیٰ کا فائدہ نہیں، صرف آدم صفی اللہ دی امت کا بھی فائدہ ہے، نوح نجی اللہ دی امت کا بھی فائدہ ہے، جناب ابراہیم و خلیل اللہ دی امت کا بھی فائدہ ہے، اور موسیٰ کلیم اللہ دی امت کا بھی فائدہ ہے، عیسیٰ روح اللہ دی امت کا نہیں۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام 313 ساری امتوں نماز، امت محمدی دا بندہ نماز پڑھے گا، فائدہ سارے نبی علی امت کو بھی اللہ عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ نماز پڑھیں گے نا، بولو بولو یار انشاءاللہ، کتے سبلیاں نہ توڑ دے آجے ملتے بھی خطرہ پہ آگے ہوتا ہے۔ اور حاجی صاحب فرما رہے سن سبلی ٹوٹ جانی ہے، جنہ کو اسے سواب لو دن رات اگے لائے ہے، انہاں نے عبادت دس دیو تو کسی دے نہیں نہ کہ مولوی نے دیو چھٹی ہے سانو چنگا مصیبت لو پائے ہے نا جی۔ اللہ پاک نے کمال دی توفیق عطا، ساڈا کام ہے ہوکا دینا، ہوکا سنانا، پیغام پہنچانا، عمل کرنا نہ کرنا تھوڑی اپنی مرضی ہے، ساڈا کام ہے سنانا، منانا، وہ دا کام ہے آپ بنا لے گا۔ آمین سبحان اللہ۔